جب آدم علیہ السلام کو دنیا میں بھیجا گیا ہے، جب آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا، پہلے دن سے آدم علیہ السلام کو اور ان کی ذریت کو بتا دیا گیا کہ شیطان تمہارا دشمن ہے، یہ تمہیں سیدھے راستے پہ چلنے سے روکے گا۔ فَاتَّخِذُوهُ عَدُوًّا، اسے دشمن ٹھہرا لو، سمجھ لو کہ یہ دشمن ہے۔ اور اللہ نے یہ بھی بتا دیا کہ شیطان کس کس طریقے سے تمہیں گمراہ کرنے کی کوشش کرے گا۔ شیطان کی گمراہی کے بہت سے طریقے ہیں، جن میں سب سے زیادہ مؤثر طریقہ شیطان کا یہ ہے کہ برائی کو آپ کی نظر میں مزین کر دیا جائے، آپ برائی کو برائی سمجھنا چھوڑ دو۔ ایک طریقہ تو یہ ہے، بلکہ قرآن کے الفاظ دیکھیے، وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ، شیطان نے ان کے برے اعمال کو ان کے سامنے مزین کر دیا۔ زینت کسے کہتے ہیں؟ خوبصورتی کو۔ دیکھو، کوئی عورت خوبصورت ہے، ضروری نہیں کہ وہ مزین بھی ہو، زینت اختیار کی بھی ہو۔ ایک عورت بدصورت ہے، زینت اختیار کر کے خوبصورت لگ سکتی ہے، تبھی تو دلہنیں بیوٹی پارلر میں جاتی ہے نا، کہ جیسی اوریجنل میں ہے ویسی لگے نہیں۔ اور دولہا بھی آج کل بیوٹی پارلر میں جا رہے ہیں تاکہ ہم جیسے ہیں ویسے لگے نہیں، جتنے ہیں اس سے تھوڑے سے اچھے لگیں، لگتے پھر بھی نہیں ہیں، وہ ایک الگ بحث ہے۔ دولہا کبھی بیوٹی پارلر جا کے اچھا نہیں لگتا، شیمپو سے نہا لے، ڈیٹول سے نہا لے، اس سے زیادہ دولہا پہ جچتی نہیں ہے، مردانگی کے خلاف ہے۔ آدمی، ابھی میں ٹاپک چینج اچھا والا لے کے چلا ہوں، یہ دولہا مرد ہونا چاہیے، بہت زیادہ وہ شیروانی پہن لی، کڑائی والا کرتا پہن لیا، اس سے زیادہ بیوٹی کو فوکس کرنے کی کوشش مت کرو۔ اَوَمَن يُنَشَّأُ فِي الْحِلْيَةِ، زیورات کے ذریعے بیوٹی یا میک اپ کے ذریعے بیوٹی، یہ عورت پہ یہ چیزیں جچتی ہیں، یہ مردوں کے کام نہیں ہے، مردوں پہ نہیں جچتی یہ چیزیں۔ آدمی بنو آدمی۔ اعز مقام فی الدنا سرج سابحین وخیر جلیس فی الزمان کتاب۔ متنبی نے کہا تھا، مرد کے لیے سب سے بہترین جو جگہ ہے وہ تیرتے ہوئے گھوڑے کی پشت ہے۔ یہاں مرد اچھا لگتا ہے، بیوٹی پارلر میں بیٹھا ہوا، اور کیا ہے تھریڈنگ، وہ لفظ ہی یاد نہیں ہوتا کبھی، فیشل کراتا ہوا، اچھا نہیں لگتا۔ جن عورتوں کو اچھا لگ رہا ہے وہ عورتوں کی نیچر خراب ہو گئی ہے۔ بولو، جتنے میرے منہ پہ پھوڑے پھنسی ہیں اسی کے ساتھ میں شادی کروں گا، ایک بھی پھوڑا غائب نہیں ہوگا۔ پھوڑے پھنسی ہیں تو اس کا تو کر لو، یعنی بہت پھیل رہی ہے یہ چیز ہماری سوسائٹی میں۔ آدمیوں والے کام کرو بھائی۔ اعز مقام فی الدنا سرج سابحین، تیرتے ہوئے گھوڑے کی پشت۔ متنبی شاعر کہتا ہے یہ مرد کے لیے سب سے بہترین مقام ہے۔ وخیر جلیس فی الزمان کتاب، بہترین ہمنشین گرل فرینڈ نہیں ہے، کتاب ہے۔ کتابوں سے آپ کی دوستی ہو جائے، اچھے لگو گے۔ کبھی وہاں پکڑا جا رہا ہے قائد اعظم کے مزار پہ، کبھی کسی پارک میں پکڑا جا رہا ہے، کبھی کسی لڑکی کی باہوں میں گھسا ہوا ہے، کبھی کسی اور کی باہوں میں گھسا ہوا ہے۔ یہ ٹھرکی مرد نہ سوسائٹی کو اچھے لگتے ہیں، نہ ان لوگوں کو اچھے لگتے ہیں جو نیچر پر ہیں۔ جو مرد کا بچہ ہوگا نا، اس کو زنانے میں گھسنے میں شرم آئے گی، بے غیرتی محسوس ہوگی۔
عورتوں میں بیٹھا ہوا مرد اچھا بولو نہیں لگتا, اس کو خود شرم بھیج دیا یار, آدمیوں میں بٹھاؤ مجھے. آج شادیوں میں زنانے میں گھس رہے ہوتے ہیں, اب تو زنانے الگ رہے نہیں ہیں شادیوں میں, وہی عورتیں بھی گھوم رہی ہیں, وہی مرد بھی گھوم رہے ہیں. مرد کو تو برا لگتا ہے کہ یار میرا یہاں کیا کام ہے یار. بچپن میں ہم یہ لفظ بہت سنتے تھے, لڑکیوں میں لڑکا, آپ تو بھول ہی گئے, دیکھو جملہ بھی مکمل نہیں کر رہے. یہ لفظ بہت ہماری زبان پر ہمارے بڑوں نے سکھایا تھا, لڑکیوں میں لڑکا گوں کھاتا. جب کوئی لڑکا لڑکیوں میں بیٹھا ہوتا تھا نا, شادی بیاہ میں کہیں لڑکیوں کے ڈپارٹمنٹ میں چلا گیا تو اس کو ہم چھیڑتے تھے, لڑکیوں میں لڑکا گوں کھا, یعنی گوں کھانے گیا ہے وہاں پہ, تو گوبر کھانے گیا ہے وہاں پہ, تیرا کیا کام ہے وہاں پہ. یہ تمام چیزیں انسان کی مردانگی کو متاثر کرتی ہیں. سمجھتے ہو گے نہیں سمجھتے؟ ہمارے ایک استاذ کے لیے ایک رشتہ آیا تو لڑکی کماتی تھی اور وہ زیادہ پیسے والے نہیں تھے, تو انہوں نے انکار کر دیا. کسی نے پوچھا کہ جی آپ کے پاس تو ویسے ہی آمدن نہیں ہے, کمانے والی لڑکی مل رہی ہے, کر لیں شادی. انہوں نے کہا ہم بے غیرت نہیں ہیں. یہ ان کے الفاظ ہیں, اب صحیح کا غلط کا یہ تو آپ بیٹھ کے تجزیہ کریں. انہوں نے کہا ہمارے خاندان میں رواج نہیں ہے عورت کی کمائی کھانے کا. معذرت چاہتا ہوں اس طرح کی باتیں آپ سے شروع کر دی ربیع الاول میں, بہت معذرت چاہتا ہوں. میں سیرت کی طرف آ رہا ہوں دوبارہ. تو یہ سیرت ہی ہے بھائی, یہ کیا ہے, یہ سیرت ہی بیان کر رہا ہوں میں. حلوہ بھی ربیع الاول پہ اپنے پیسوں سے نہیں پکا رہے, وہ بھی سسرال سے لے کے پکا رہے. تو وہ استاذ ہیں ماشاءاللہ, اللہ ان کو بڑی غیرت تھی. انہوں نے کہا بھائی ہمارے ہاں یہ رواج نہیں ہے, تو ہم اس سے کریں گے جس کو ہم کھلائیں, اس سے ہم نہیں کھائے گا. ان کا اسٹائل بھی پھر ایسا ہی, انہوں نے کہا ہم نہیں کھائے گا, ہم غیرت پہ سمجھوتا بولو. انہوں نے کہا نہیں کرے گا, جاؤ. انکار کر دیا انہوں نے. اب وہ اس کو جاب چھڑوا نہیں سکتے تھے کیونکہ اس غربت میں وہ گزارا نہیں کرتی. تو انہوں نے کہا اس کو بولا پھر کسی مالدار سے کرے. تو ہم جو ان کے الفاظ یہ ہیں کہ ہم اگر روکھی سوکھی کھائیں گے تو اس کو بھی ہمارے ساتھ روکھی سوکھی کھانی پڑے گی, خرچہ ہمارا ہو. خیر یہ غیرت کے کچھ چیزیں, آگے چلتے ہیں. تو میں بس یہ بات کو عرض کر لوں کہ بیوٹی پارلر کس پہ جچتا ہے, لڑکیوں پہ جچتا ہے, مردوں پہ نہیں جچتا. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ شادی والے دن سول ڈریس میں چلے جاؤ, نہاؤ دھو اچھی طرح تیار ہو جاؤ اور بس اتنا کافی ہے. صابن سے نہاؤ, نہیں تو ڈیٹول سے نہا لو. پھر بھی اگر آپ کو لگتا ہے کوئی جراثیم باقی رہ جائیں گے یا اچھے نہیں لگو گے تو تیزاب سے نہا لو, بالکل نیٹ کلین ہو جاؤ گے انشاءاللہ. تو اللہ تعالی نے جتنے بھی پیغمبر دنیا میں بھیجے ان کا بنیادی کام کیا تھا, لوگوں کو مخلوق کی عبادت سے نکال کے اللہ کی عبادت کی طرف لانا. یہی ہے نا پیغمبروں کا کام. شیطان نے کیا کیا؟ قرآن کہتا ہے شیطان پہلے دن سے پیچھے پڑا ہوا ہے. وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ. شیطان یہاں اعمال سے برے اعمال مراد ہیں. شیطان کیا کرے گا؟ ان برے اعمال کو, کچھ لوگوں کو تو برائی کی عادت پڑ جاتی ہے, کچھ کو کیا ہوتا ہے, شیطان کیا کرتا ہے برائی پہ لیبل اچھائی کا لگا دے گا تو اس برائی کو لوگ اچھا سمجھ کے کرنا شروع کر دیں گے. آپ کو پتا ہے کہ سب سے پہلی برائی وہ برائی جس کے لیے اللہ نے پیغمبر کو بھیجا, برائی تو اس سے بھی پہلے ہوئی ہے لیکن اس کے لیے جدید پیغمبر نہیں آئے. سب سے پہلا جرم دنیا میں قتل ہوا ہے. قابیل نے اپنے بھائی حابیل کو قتل کیا. وہاں بھی شیطان نے برے عمل کو مزین کر دیا تھا. طوعت لہ نفسہ, سب سے پہلی برائی قتل, اور اس کی بیس تھی حسد. اس کی بیس کیا تھی؟ اس سے پتا چلتا ہے کہ دنیا میں جو سب سے پہلا جرم ہوا ہے وہ جیلیسی کی بیس پہ ہوا ہے. وہ کس بیس پہ ہوا ہے؟ حسد کی بیس پہ.
آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے بیٹے حابیل نے بھی قربانی پیش کی اللہ کے ہاں، قابیل نے بھی قربانی پیش کی. کس کی قربانی قبول ہوئی؟ حابیل کی. قابیل جیلسی کا شکار ہو گیا کہ اس کا مقام اونچا ہو گیا، میرا مقام نیچا ہو گیا. اس کا حل یہ تھا کہ قابیل توبہ کرتا، اے اللہ مجھ سے کون سا ایسا جرم ہوا ہے جس کی وجہ سے اس کی قربانی قبول ہو رہی ہے، میری قربانی قبول نہیں ہو رہی، تو مجھے معاف کر دے. اللہ آدم علیہ السلام کی خطا کو معاف کر دیا نا اللہ نے، تو آدم کے بیٹے کی خطا کو بھی معاف کر دیتا. بجائے معافی مانگنے کے جیلسی کا شکار ہو گیا کہ اس کی عزت زیادہ ہوگی اب سوسائٹی میں، میری عزت کم ہوگی. چھوٹی سی سوسائٹی تھی اس وقت. آج جتنے بھی باطل فرقے ہیں نا جو غلط بات پہ ڈٹ جاتے ہیں، ان تمام کے پیچھے یہ حسد کا جذبہ ہے اور ذاتی بغض کا جذبہ ہے. میرا ایک کلپ بہت وائرل ہو رہا ہے ربیع الاول کے حوالے سے کہ نبی نے پیر کے دن روزہ رکھا ہے، ایسا ہی ہے نا، اور بتایا میری ولادت کا دن ہے. روزہ اور تہوار یہ کبھی بھی جمع نہیں ہو سکتے. اس کے بعد سے آپ دیکھیں کتنا لوگوں نے مخالفت شروع کر دی ہے. قرآن مجید میں پچھلی امتوں میں جو برائی آئی اس کا ایک بڑا سبب اللہ فرماتے ہیں ان کے جو آپس کے اختلافات تھے وہ ذاتی بغض کی بنیاد پہ تھے، وہ دلائل کی بنیاد پہ نہیں تھے. دیکھو صحابہ کرام میں جو اختلاف ہوا ہے وہ ذاتی بغض کی بیس پہ نہیں ہوا ہے، دلائل دونوں طرف تھے. ایک کی نظر میں اس دلیل کو زیادہ اہمیت تھی، دوسرے کی نظر میں اس دلیل کو زیادہ اہمیت تھی. لیکن آج جو اختلافات ہو رہے ہیں وہ دلیل کی بیس پہ نہیں ہو رہے، وہ ذاتی بغض کی بیس پہ ہو رہے ہیں. چاہے وہ سیاسی اختلافات ہوں، چاہے وہ مذہبی اختلافات ہوں. کسی سیاسی لیڈر کی عقیدت کو دماغ میں بٹھا دیتے ہیں، پھر اس کے خلاف ایک لفظ سننا پسند نہیں کرتے، جیسے اس کے نام کا کلمہ پڑھ لیا ہے. اور کسی سیاسی لیڈر کی نفرت کو دماغ میں بٹھا لیتے ہیں، پھر اس کے حق میں ایک لفظ سننا پسند نہیں کرتے، اس کو شیطان کی طرح مردود سمجھ لیا گیا ہوتا ہے. پوری قوم اس بیماری میں مبتلا ہے. یہی مذہب کے ساتھ ہو رہا ہے. آپ نے ایک کانسیپٹ بنا لیا مذہب کا کہ مذہب میں یہ چیز ہے، دلائل کہ آپ مار لگا دیں کہ یہ نہیں ہے، سامنے والا ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتا، وہ نہیں ہوتا. اب ربیع الاول میں یہ جو جلسے جلوس اور اس طرح کی چیزوں کے جو دلائل پیش کیے جاتے ہیں وہ کس قسم کے دلائل ہیں؟ کوئی ایک صحابہ کا کوئی عمل، کوئی تابعین کا عمل، کوئی اسلاف کا عمل، کوئی ایک روایت بھی ہمیں ملتی ہے؟ کہیں کچھ بھی نہیں ملتا. فلانا مناتا تھا، فلاں نے لکھا ہے تو فلاں نے لکھا ہے. بھائی دین سب سے پہلے کہاں سے چلا ہے؟ قرآن، سنت، صحابہ، یہ ہے نا دین. تو اور ایک بات خوب اچھی طرح سمجھ لیں، میری حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب سے ملاقات ہوئی، ان کی زیارت کے لیے گیا، انہوں نے بڑی زبردست نصیحت کی. وہی بات کی جو ہم کہتے رہتے ہیں، اس سے بڑی تائید ہوئی کہ آپ ان فرقوں کو ختم نہیں کر سکتے. آپ کا کام ہے پازیٹو وے میں، مثبت انداز میں اپنے دلائل لوگوں کے سامنے رکھ دینا. جس کی قسمت میں ہدایت ہوگی آ جائے گا، جس کی قسمت میں ہدایت نہیں ہوگی، جو سیدھا راستہ نہیں چاہے گا، اس کو آپ زبردستی ہدایت نہیں دے سکتے. یہ چلتے رہیں گے اسی طریقے سے. اس جملے سے بڑی تسلی ہوئی. اسلام سے زیادہ حقانیت کس کی ہو سکتی؟ دنیا میں لوگ بتوں کی عبادت کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے؟ کیا دلائل کی دنیا میں ان کا پلڑا بھاری ہے؟ کون دنیا میں ایسا شخص ہوگا جس میں اتنی سینس بھی نہیں ہوگی کہ جس پتھر کو میں اپنے ہاتھ سے تراشتا ہوں، میں نے خود بنایا، میں نے مارکیٹ سے خریدا، 2 خریدنے پر تیسرا فری ملا مجھے، ہول سیل کے ریٹ الگ ہوتے ہیں، وہ میری بگڑی بنائے گا. اس کے لیے کسی دلیل کی ضرورت ہے اس پر رد کرنے کے لیے؟ لیکن کیا بڑے بڑے ڈاکٹر، بڑے بڑے سائنٹسٹ، انجینئرز کیا بتوں کی عبادت نہیں کر رہے؟
بولو نا کیا ہو گیا میرے بھائی؟ تو اگر آپ ان کی ٹینشن لیتے رہو گے ساری زندگی یہ کیا ہو رہا ہے یہ کیا ہو رہا ہے، تو اس سے بت پرستی ختم نہیں ہوگی، آپ ڈپریشن اور ٹینشن سے مر جاؤ گے۔ تو اس کا حل کیا ہے؟ وہی حل ہے جو قرآن نے بیان کیا کہ آپ اپنی بات لوگوں تک پہنچا دیں، جو بھی بتوں کی عبادت کرتا ہے اس کو کہہ دیں، جیسے قرآن نے کہا الہم ارجل یمشون بہا، بتاؤ کیا ان کے پاؤں ہیں جس سے یہ چلتے ہیں، ام لہم اعین یبصرون بہا، بتاؤ کیا ان کی آنکھیں ہیں جس سے یہ دیکھتے ہیں، ام لہم ایدی یبطشون بہا، بتاؤ کیا ان بتوں کے یہ ہاتھ ہیں جس سے یہ پکڑتے ہیں، ام لہم آذان یسمعون بہا، بتاؤ کیا ان کے کان ہیں جس سے یہ سنتے ہیں۔ اس سے اچھے تو تمہارے کان ہیں، تم سنتے ہو، اس سے اچھی تو تمہاری آنکھیں ہیں، تم دیکھتے ہو، یہ تو نہ سن سکتے ہیں نہ دیکھ سکتے ہیں، تو کیوں ان کی عبادت کرتے ہو؟ 2 اور 2 4 کی طرح قرآن بات کر رہے کہ نہیں کر رہا؟ کیا ہندو یہ آیتیں نہیں پڑھتے ہوں گے؟ کیا ان کو یہ معلوم نہیں ہے؟ بول لو بھائی۔ اس کے بعد بھی آپ دیکھ لو یوٹیوب پہ ویڈیو بھری ہوئی ہیں، ڈاکٹر بھی جاتے ہیں مندروں میں، بتوں کے سامنے جھکتے ہیں۔ اس سے صاف پتہ چلتا ہے بھائی ہمارا کام اللہ کا پیغام پہنچا دینا ہے، منوانا ہمارے ذمے نہیں ہے۔ تو غیر مسلموں کی گمراہی میں بھی ہمارا کام پیغام پہنچانا ہے، مسلمانوں میں جہاں گمراہی پھیلے گی تو ہمارا کام پیغام پہنچانا ہے، منوانا ہمارا کام نہیں ہے۔ ہم پیغام پہنچا دیتے ہیں کہ ربیع الاول میں جو کچھ آج کل ہو رہا ہے یہ پیغمبر کا طریقہ نہیں ہے، یہ آپ کی اپنی خواہشات ہیں جن کو آپ مذہب کا لیبل لگا کے پورا کر رہے ہو۔ دین اپنی خواہشات کا نام نہیں ہے۔ پورا صحیح کوئی نہیں ہوتا۔ جب ہم بتاتے ہیں نا کہ محرم میں ایسے گزارو جیسے پیغمبر نے گزارا، ایسے گزارو جیسے صحابہ نے گزارا، تو کیسے گزارا بھائی؟ صرف 10 محرم کا روزہ، 9 10 یا 10 11 بس، اور روزوں کی کثرت محرم میں کریں آپ، جتنے زیادہ روزے رکھ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ محرم میں کوئی اضافی عمل اسلام میں ثابت نہیں ہے۔ ربیع الاول میں تو یہ بھی نہیں ہے کہ کوئی اضافی روزوں کی فضیلت ہو یا عمرے کی فضیلت ہو۔ آج کل ربیع الاول میں عمرے بہت ہو رہے ہیں، لوگ کہتے ہیں بھائی اس مہینے میں عمرہ کیونکہ نبی پیدا ہوئے تھے، تو آپ پیغمبر سے آگے نکل رہے ہو۔ بھائی ہمارے نبی کو نہیں معلوم تھا کہ میں اس مہینے میں پیدا ہوا ہوں تو میں اس مہینے کی فضیلت بیان کر کے چلا جاؤں؟ صحابہ کو معلوم نہیں تھا کہ ہمارے پیغمبر اس مہینے میں پیدا ہوئے ہیں تو ہم اس مہینے میں عمرہ کر کے اس کی فضیلت کو بڑھا دیں؟ کہیں کوئی ایک حدیث دکھاؤ جس میں کسی صحابی نے ربیع الاول میں عمرے کی الگ سے فضیلت بیان کی ہو۔ میں سمجھا پا رہا ہوں بات؟ کوئی ایک روایت دکھا دو بھائی۔ رمضان میں عمرے کی فضیلت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رمضان میں عمرہ ایسے ہے جیسے حج۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ مکمل حج جیسا، حج تو حج ہی ہے، یہ تو تشبیہات ہوتی ہیں اس کی ویلیو کو بڑھانے کے لیے۔ تو رمضان میں آپ عمرہ کرتے ہیں کیونکہ رمضان میں ویسے بھی ہر عبادت کا ثواب بڑھ جاتا ہے، یہ فضیلت ہمیں ربیع الاول کے بارے میں نہیں ملتی۔ تو کیوں اللہ اس کے رسول کی طرف نہیں آ جاتے؟ کیوں اس اسلام کو فالو نہیں کرتے جو 1400 سال پہلے آیا تھا؟ تو میں یہ عرض کر رہا تھا شیطان نے کیا کیا؟ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ، شیطان برے اعمال کو کیا کرے گا؟ مزین۔ دنیا میں وہ برائی سب سے پہلے جو آئی ہے جس کے لیے اللہ نے پیغمبر کو بھیجا ہے وہ عقیدت میں غلو کی وجہ سے آئی ہے۔ نوح علیہ الصلاۃ والسلام جب آئے نا توحید کی دعوت کے لیے، تو آپ کو پتا ہے نوح علیہ السلام کی قوم میں کون سا شرک تھا؟ نوح علیہ الصلاۃ والسلام سے پہلے اس قوم میں 5 بڑے بزرگ گزرے تھے، اللہ والے گزرے تھے، جو لوگ